بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ملاقات کے ساتھ آپ کا میزبان فاروق جمیل حاضر خدمت ہے. ناظرین، جیسا کہ گوادر وطن عزیز کا ایک اہم ایشو بنا ہوا ہے، ایک اہم بندرگاہ تصور کی جاتی ہے، اور گوادر وہ بندرگاہ ہے کہ جس پہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی دنیا کی جو ہے نا، پوری دنیا کی اس وقت جو ہے توجہ مرکوز ہے کہ پاکستان جس سمت میں چل پڑا ہے، پاکستان کی ترقی جو ہے گوادر میں پنہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ریئل اسٹیٹ جو ہیں بزنس مین، ان کا فوکس بھی جو ہے قدرے اس طرف جو ہے مرکوز ہوا ہے. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میجر رفیق حسرت صاحب، جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں، اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ گوادر کی بندرگاہ جو ہے، اس کا جو ڈیولپمنٹ جو ہے کہاں تک پہنچی ہے اور اس کے جو ہے کیا نتائج برآمد ہوں گے. تو میں سب یہ بتائیے گا کہ جو گوادر بندرگاہ ہے، اس میں جو ہے آپ نے جو ایک گولڈن لیک جو اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی متعارف کروائی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے گوادر میں ترقیاتی کاموں کی کیا جو ہے چل رہا ہے سلسلہ، کس حد تک وہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، یہ ہونے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کو اس کا جواب ملنا چاہیے، اور ہر وہ فرد جو ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے اس کی اس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے. اور خصوصی طور پر ہمارے وہ احباب جنہوں نے گوادر کا جو پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، وہاں صنعتیں لگانی ہیں، وہاں منصوبے لگانی ہیں، تو ان کے لیے اس کا جواب بڑا ضروری ہے. گوادر جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ بہت اہم ایک الحمدللہ پروجیکٹ ہے، اور دنیا میں دو جو ڈیپ سی پورٹس ہیں ان میں گوادر ایک ہے، اور الحمدللہ یہ 18 میٹر ڈیپ سی پورٹ ہے، جو کہ اس کے علاوہ صرف دنیا میں ایک اور ہے جو امریکہ میں ہے. تو یہ ایک یونیک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تحفہ دیا ہے. اور وہاں پر جو کچھ ابھی الحمدللہ چین کے ساتھ مل کے سی پیک کے تحت ہم کرنے جا رہے ہیں، تو میں بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ گوادر پاکستان کی اکانومی کا انجن ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہماری جو باقی معاشی مشکلات ہیں اور باقی جو ہمارے پرابلم تھے، کوئی بھی بڑا منصوبہ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی اکانومی کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتا، اکانومی کو ریوائیو نہیں کر سکتا جس طریقے سے جو گوادر پورٹ ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے کہ چونکہ ساری دنیا کا جو انویسٹر ہے، ساری دنیا کا انڈسٹریلسٹ ہے، ساری دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ان کی ابھی سے یہ خواہش ہے کہ وہ گوادر میں اپنا سیٹ اپ بنائیں. وہ چین ہو، وہ روس ہو، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، وہ ترکی ہو، وہ ملیشیا ہو، وہ انڈونیشیا ہو، سب کے سب جو ہے نا انٹرسٹڈ ہیں، بیکاز اٹ از مڈل آف دی ورلڈ. اور یہاں سے جو تجارت ہے 90% تجارت جو ہے نا اس علاقے سے ہو کے جاتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ وہاں جو فیسلٹیز ہیں ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے، گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں سب یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں اور بڑا عرصہ دراز سے آپ اس کام میں، اس شعبے سے، اس کام سے منسلک ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور، گجرانوالہ، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد جیسے شہر چھوڑ کے گوادر کی طرف ہی کیوں آپ نے رخ کیا کہ یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی جو سوسائٹی گولڈن لیک کے نام سے متعارف کروائی ہے، وہاں جا کے آپ نے یہ کیا آپ کے ذہن میں آیا ہے، کیوں آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے یہ جو گولڈن لیک وہیں بنانی ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو گوادر کی اہمیت ہے وہ آج یا پچھلے 2-3 سال میں سامنے نہیں آئی. الحمدللہ جب سے گوادر جو ہے پاکستان نے خریدا ہے، اور میں جناب مرحوم فیروز خان نون صاحب جنہوں نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا اور تاریخی کارنامہ پاکستان کے لیے سر انجام دیا، تب سے اس کی اہمیت سے ہم لوگ آگاہ ہیں. اور یہاں پر جو پوٹینشیل ہے گوادر میں، میرا شہر لاہور بڑا خوبصورت ہے، کراچی بڑا خوبصورت ہے، اسلام آباد بڑا خوبصورت ہے، میرے وطن کا ہر شہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن کسی بھی شہر کو وہ بین الاقوامی حیثیت حاصل نہیں ہے جو گوادر کو ہے. گوادر کی سی پورٹ کی وجہ سے، سی پیک کی وجہ سے، اور جو وہاں پر ہونے جا رہا ہے، وہاں جو بہت بڑی آئل ریفائنری لگ رہی ہیں، تیل دنیا کا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کا جو بہت بڑی کوانٹٹی تیل کی وہاں ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پروسیس کیا جائے گا، اور وہیں سے آگے مختلف ملکوں کو جو ہے نا وہ جائے گا. اس کے علاوہ اسٹیل کا بھی وہاں آپ دیکھیں کہ بہت بڑا کام ہوگا. اور بہت بڑی انڈسٹری جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چائنا میں
جو انڈسٹریلائزیشن کے بعد وہاں پولوشن کا بہت بڑا ایک پرابلم بن گیا تھا. تو ابھی بہت بڑی انڈسٹری جو چائنا ہے نا وہاں سے شفٹ کر کے تو گوادر کے قریب لائے گا تاکہ یہاں سے ایزیلی وہ ایکسپورٹ ہو سکے. تو جو خوبیاں جو بین الاقوامی حیثیت جو کہ اس کی اہمیت ڈیپ سی پورٹ کی وجہ سے ہے, کیونکہ اگر گجرانوالے میں آپ کو چیز بناتے ہیں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں تو الٹیمیٹلی آپ نے گوادر جانا ہے. تو وائی ناٹ ٹو پلیس یور فیکٹری ان گوادر, جہاں پر ایزیلی جو ہے نا آپ گورنمنٹ سے سستی زمینیں بھی ملیں گی, فیسلٹیز وہاں ہوں گی, اور وہاں سے آپ بالکل تھوڑے جو فریٹ چارجز ہیں ان کے ساتھ آپ کا مال باہر کے ملکوں میں جائے گا. اور پاکستان کو ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں سورس آف انکم جو ہے جنریٹ ہونے جا رہا ہے, نہ صرف پورٹ سے بلکہ وہاں جتنی بھی انڈسٹری لگے گی وہاں سے بھی پاکستان کو ٹیکس اور حصہ ملے گا, جو کہ ایک بہت بڑا الحمدللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ایک سورس جو ہے نا ہمارے لیے پیدا کر دی. میں صاحب یہ بتائیے گا کہ چیم گوئیاں ہو رہی تھیں مارکیٹ میں, اور ہم نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ گوادر میں جو ہے زمینوں کے معاملے میں جو ہے بڑا وہ جو ہے نا گھپلا ہو رہا ہے. تو وہاں پہ جو ہے الاٹمنٹ کے جو طریقہ کار ہیں, رجسٹری کے اور جو فرد حاصل کرنے کے یہ جو طریقہ کار ہیں, آپ کیا اس سے مطمئن ہیں؟ آپ تو اس کام سے وابستہ ہیں, آپ کو پتہ ہے ہر اونچ نیچ کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سرمایہ کاری وہاں کی جائے یا لینڈ کے مد میں یا کسی اور بزنس کی مد میں, تو آیا کہ وہ جو بزنس مین ہیں جو سرمایہ کار ہیں وہاں گوادر میں محفوظ رہیں گے؟ وہ جی الحمدللہ بالکل محفوظ رہے گے. یقینی طور پر وہاں کا ریونیو ریکارڈ جو ہے وہ اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے جہاں پر ہمارے پنجاب میں ہے یا باقی صوبوں میں ہے, چونکہ وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے عمان کی جو گورنمنٹ تھی اسی کے وہاں سارے سٹیزن تھے, اور ان کے جب وہ ہمیں پاکستان کو دے کے چلے جائے تو ایک ایک خسرہ نمبر جو ہے نا وہ 400-500 ایکڑ کے اوپر تھا, ہزار ایکڑ کے اوپر ایک خسرہ نمبر تھا. وہاں چونکہ خاندان مالک تھے تو ان کو وہاں ریکارڈ اپڈیٹڈ نہیں تھا. بعض کا تو جو شروع جب گوادر ہوا ہے تو صرف عمان کی گورنمنٹ کی صرف چٹیں تھیں جن کے اوپر کاروبار چلتا تھا, لیکن الحمدللہ ابھی جو ریکارڈ ہے مرتب ہو گیا ہوا ہے. کمیاں بیشیاں تھیں لیکن اس کا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں کہ وہاں کو فراڈ ہو رہا ہے, بالکل نہیں ہو رہا. لیکن خریدار کو یقینی طور پر اپنی تسلی کرنی چاہیے, بہترین ڈیلر کے پاس جانا چاہیے, بہترین اس کا جو ہے نا ڈیلر ہوگا تو وہ خود ریونیو ریکارڈ کو چیک کرے گا. وہاں موقع پر جا کے نشاندہی لینا بڑا ضروری ہے, رجسٹری کرانا بڑا ضروری ہے. جو اوپن انتقال ہیں ان کو ہم ڈسکرج کرتے ہیں اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اوپن انتقال کو بند کیا جائے, اور رجسٹری کا جو پروسیس ہے چونکہ ابھی ٹیکس انہوں نے بہت کم کر دیا ہے تو وہی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جو موقع پر نشاندہی ہے وہ ہر مالک کو وہ پابند کرے کہ پہلے وہ اپنا تتیمہ کٹوائے, نشاندہی کرائے, تاکہ اگلا جو خریدار ہے اس کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس کا ریکارڈ جلد از جلد کمپیوٹرائز کرے, تاکہ کسی بھی ملک سے کوئی فرد آتا ہے انویسٹمنٹ کے لیے اس کے ذہن میں 1% بھی یہ خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے کل کو پرابلم آ سکتا ہے. اور گورنمنٹ کو خود یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے اور وہاں پر بہترین جو ہے نا اسٹاف اس کا تقرر کرنا چاہیے. الحمدللہ چیزیں پہلے سے بہت امپرووڈ ہیں, مجھے یقین ہے کہ ماسٹر پلان آنے کے بعد اور زیادہ امپروو ہو جائیں گی. لیکن جب بھی آپ پلاٹ خریدیں تو متعلقہ محکمہ, اور زمین خریدیں تو ریونیو کا ریکارڈ, موقع کی جو شناخت ہے, موقع کی جو انسپیکشن ہے وہ ضروری ہے. اور اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ڈیلر ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کا جو ایڈوائزر ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ یہ اسٹیپ ہمارا بائر اور خریدار لے گا قطعی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کوئی خدشہ نہیں. جی آپ نے سنا میجر رفیق حسن صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں پہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ محفوظ ہے سرمایہ کاروں کو گوادر کی جانب قدم بڑھانا چاہیے سرمایہ کاری میں, جو ان کے لیے مثبت قدم ثابت ہوگا, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی جو ہے نا ایک احسن جو ہے قدم ہوگا اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا. ناظرین آپ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, چھوٹے وقفے کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین, وقفے کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اب ہم جو ہے میرے صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کی اسکیم کے بارے میں. گولڈن لیک ہے کیا اور گولڈن لیک کا رقبہ کتنا ہے, گولڈن لیک میں کیا سہولیات دے رہے ہیں, گولڈن لیک سے متعلق ان کے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں جو وہاں پہ آنے والے جو حضرات ہیں سرمایہ کار تو ان کو ملیں تاکہ انہیں وہ وزٹ کروا سکیں. تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ گولڈن لیک کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے.
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है और पहले भी आपने सवाल किया था कि ये आपकी स्कीम है। तो यस, आई एम वन ऑफ दी आइबडसू स्टेट एजेंट जो कि इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं इधर से हूँ और ग्वादर से हमारे दोस्त फैसल साहब हैं। और जहाँ तक इसकी स्कीम की अहमियत का तल्लक है, पहली बात यह है कि मैं इसका ओनर नहीं हूँ, हम इसको मार्केट करेंगे। ओनर इसके कर्नल हुमायूं साहब हैं और उन्होंने 10 साल पहले इसकी एनओसी ले ली थी। बहुत कम लोगों ने उस वक्त एनओसी ली थी। जब उन्होंने एनओसी ली तो ये जो स्कीम है, ये जो मैं समझता हूँ कि अभी मास्टर प्लान में सबसे बड़ी जो रोड बनने जा रही है, दैट इज़ कहान रोड, जो कि शहर के मगरब में है। जब आप समुद्र के साथ साथ जाते हैं, मैरीन ड्राइव के ऊपर सबसे खूबसूरत रोड है, सबसे फैसिनेटिंग वो एरिया है जो कि मैरीन ड्राइव के साथ साथ है। जैसे ही आप अल्हम्दुलिल्लाह समुंदर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई किसी जन्नत के टुकड़े में आ गए हैं। इतना फैसिनेटिंग और ख़ूबसूरत हमारे बीचेज़ हैं। तो हमें खुशी है कि हमारी जो स्कीम है ये समुद्र से हार्डली 0.25 किलोमीटर दूर है और जो सबसे बड़ी ग्वादर की रोड बनने जा रही है कहान रोड, उसके ऊपर है। और फिर जो प्रपोज मास्टर प्लान है उसके मुताबिक जो है, जो सबसे बड़ा रिक्रिएशनल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें जो है ना वो गाफ ग्राउंड और बाकी बेहतरीन फैसिलिटीज़ होंगी, वो बिल्कुल हमारे समझे टच करता है हमारी स्कीम के साथ, बल्कि स्कीम के दोनों तरफ वो पार्क है। फिर जो सबसे बड़ी अहम एक चीज़ है कि वहाँ पर जो समुंदर के ऊपर जो फैसिलिटीज़ होती है वो होती है वाटर स्पोर्ट्स। आपने देखा है कि दुबई में और दुनिया के किसी मुल्क में भी जहाँ पर समंदर और बीचेज होता है तो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स ज़रूर होती हैं। तो जो वाटर स्पोर्ट ग्वादर में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनने जा रही है, बिल्कुल जो समुंदर हमें सिर्फ 0.25 किलोमीटर के ऊपर है वहाँ, और एक नाला हमारे बैक साइड पर है। और तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उस नाले के ज़रिए जब ये वाटर स्पोर्ट्स जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सर्कुलेट होगी और वहाँ पर बनेगी तो ये बहुत खूबसूरत तरीन, हम ऑलरेडी उस नाले का जो हमारा बैक एरिया है वहाँ को खूबसूरत बना रहे हैं, सिटिंग एरिया बना रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पर जो है ना वो मुस्तफ़ीद होंगे और इन्जॉय करेंगे उसका जो वाटर स्पोर्ट की फैसिलिटी है उसको भी। तो ऑल एंड ऑल जितनी इसमें खूबियाँ हैं, और जैसा मैंने कहा कि इसकी इनिशियल जो एनओसी है वो 30 एकड़ की है, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 एकड़ जो है ना वो ज़मीन के उसके जो है ना बंदोबस्त कर दिया गया है। जैसे ही मास्टर प्लान आएगा तो बाकी रकबा भी जो है ना अप्रूवल के लिए हम डालेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल असूल के मुताबिक और कानून के मुताबिक उसकी बुकिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 30 एकड़ जिसकी अप्रूवल है, हम सिर्फ उसके प्लॉट बेचेंगे और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तब बेचेंगे तब बाकी अप्रूवलों में मिल जाएगी। और जो ख़रीदार है इंशाल्लाह ताला हर वो खूबी जो एक हाउसिंग स्कीम में होनी चाहिए, उसकी लोकेशन, उसकी अप्रोच, उसकी डेवलपमेंट, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट हाउसिंग स्कीम्स इन ग्वादर। वी आर गोइंग टू पुट एवरी बेस्ट फैसिलिटी देयर, और जो लोग ख़रीदेंगे इंशाल्लाह ताला वो 2-4 साल बाद उनको अंदाज़ा होगा कि दे आर पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल सिटी एंड दे आर पार्ट ऑफ ए वन ऑफ द बेस्ट स्कीम इन ग्वादर। नाज़रीन, आपने सुना कि मेजर साहब का कहना है कि उनकी स्कीम जो है बेहतरीन स्कीमों में से एक है। अब ये मेजर साहब ने कह दिया, हमने सुन लिया, आपने देख लिया, आपने सुन लिया। इसको मज़ीद जानने के लिए, परखने के लिए हम भी, मैं मेरी टीम जो है ग्वादर का दौरा करेंगे। वहाँ से हम एक प्रोग्राम करेंगे इनकी स्कीम के बारे में, दीगर जो स्कीमें बनाई गई हैं उन पर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे। फिर हम आपको बताएँगे, फिर आप देखेंगे कि हक़ाइक़ क्या है, कि वाकई जो मेजर साहब ने फरमाया है कि वो ऐसे ही है जैसे उन्होंने कहा है कि उनकी स्कीम जो है बेहतरीन स्कीम में से है, उनकी हाउसिंग सोसाइटी बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटियों में से है। तो हम ग्वादर जाएंगे, ग्वादर में बैठ के वहाँ प्रोग्राम करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। आप देखिएगा, फिर आप ज़रूर ये जो है तसल्ली कीजिएगा और आप फैसला कीजिएगा कि आया गोल्डन लेक में आप प्लॉट लेंगे या नहीं। जी नाज़रीन, अब हमें साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है कर्नल हुमायूं अनवर साहब ने, जो गोल्डन लेक के रूहे रवां हैं। तो हम कर्नल साहब से भी बात करते हैं। कर्नल साहब का इस हवाले से क्या कहना है कि गोल्डन लेक जो उन्होंने मुतारफ़ करवाई है इधर ग्वादर में, तो जैसे मेरे साहब फरमा रहे थे कि उनकी जो गोल्डन लेक है वो उसमें जो वो तमाम तर खूबियाँ हैं जो किसी एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में होनी चाहिए। तो हम अब ये कर्नल साहब से पूछते हैं कि उन्होंने आखिर क्या ऐसा डाल दिया हाउसिंग सोसाइटी में जो मेजर साहब इतनी तारीफ़ें करने पर जो है वो उनसे रहा नहीं गया कि इतनी तारीफ़ें की उन्होंने। तो हम कर्नल साहब से पूछते हैं, कर्नल साहब ये बताइएगा गोल्डन लेक जो है आपने क्या सोचा, क्या समझा जो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ मुतारफ़ करवा दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी एक बात तो ये सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन का मैं वो पार्ट लूँगा कि मैंने क्या सोचा कि मैंने वहाँ जाके हाउसिंग स्कीम बना दी। बात ये कि मुझे ग्वादर जाने का इत्तेफाक हुआ था किसी और हवाले से, और जब मैं वहाँ गया
تو میں نے وہاں پر دیکھا تو میں دیکھا کہ ہشوانی صاحب وہاں پر PC بنانے کے لیے زمین لے رہے تھے پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے لیے. تو میں نے یہ سوچا کہ فیصل آباد, ملتان, حیدرآباد, اس طرح کے گنجان آبادی کے جو شہر ہیں وہاں تو ابھی تک PC بنا نہیں ہے, تو یہ گوادر میں PC کا کیا ضرورت پڑ گئی. تو پھر جب اس کے بعد وہاں کے جو DG صاحب تھے ان کے ساتھ میری گپ شپ لگی اور جو وہاں کے اہم لوگ تھے سب سے لگی, تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ شروع کر دی جو کہ اس سے پہلے مجھے نہیں پتہ تھا. تو اس کا ایکچولی اگر آپ سمجھتے ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. سوسائٹی سے باہر نکل کے میں بڑے کینوس میں آنا چاہتا ہوں, میں صرف گولڈن لیک تک نہیں رہنا چاہتا. وہ یہ ہے کہ جی آپ کو نے سنا ہوگا کہ OBOR, ون بیلٹ ون روڈ, یہ چائنا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کا نام اب چینج ہو گیا ہے, اب اس کا نام بن گیا BRI, بیلٹ روڈ انیشیٹو. اس کے اندر 60 جو کنٹریز ہیں وہ سگنیچرز کر چکے ہیں ایگریمنٹ کے اندر, 60 ملک دنیا کے, جس میں ایشیا اور یورپ شامل ہے. اور اس BRI کی 6 بن رہی ہیں کوریڈورز, 6 کوریڈورز ہیں جس پہ یہ پورا چائنا نے پلان کیا ہے نیو ورلڈ آرڈر دنیا کا جو بن رہا ہے. اس 6 کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ CPEC روٹ ہے. اور CPEC روٹ جو ہے وہ چائنا کو کنیکٹ کرتا ہے وارم واٹر کے ساتھ سمندر میں. اور جو چائنا کا شہر ہے وہ وہاں پہ کاشی ہے, کاشگر جسے کہتے ہیں, اور یہاں پہ گوادر ہے. تو CPEC جو ہے جب تک گوادر نہ ہو تو CPEC نہیں ہے. تو کراؤن جو ہے CPEC کا وہ گوادر ہے. اور CPEC کے جو ایڈوانٹیجز ہیں جو چائنا کو ملنے ہیں اور سارے ملکوں کو ملنے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے گوادر جو ہے وہ فیوچر آف پاکستان ہوگا. تو جب گوادر نے فیوچر آف پاکستان بننا ہے تو یہی سوچ کے میں نے بھی وہاں پر انویسٹمنٹس کی. اور پھر میں نے وہاں پہ سوچا چلو ایک ہاؤسنگ اسکیم بھی بناتے ہیں. اس وقت تک وہاں پہ روڈز وغیرہ نیٹ ورک کچھ بھی نہیں تھا, جیسے آپ نے فرمایا. اس وقت وہاں پہ واقعی بس کھلا میدان تھا جب میں نے اس میں. اب اس وقت گولڈن لیک جو ہے وہ میں بلکہ ون آف دا بیسٹ, تو میں تھوڑا اخلاقاً کہتا ہوں, اصل میں دا بیسٹ ہاؤسنگ اسکیم ان شاء اللہ تعالیٰ بنے گی, لوکیشن وائز اور اسٹینڈرڈ وائز بھی. اور اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص مہربانی سے ہے. اس لیے کہ اب جو نئے پلانز آ رہے ہیں, جو نئی چیزیں آ رہی ہیں, وہاں پہ تقریباً 6 کلومیٹر کا ایریا ہے جس کو ٹورسٹ ریزورٹ بنایا جا رہا ہے. اور ابھی میری سوسائٹی جو ہے روڈ کے ایک طرف گولڈن لیک ہے اور ایک طرف گولف کورس ہے, سرکاری گولف کورس بہت بڑا. اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بن رہا ہے, پولو گراؤنڈ بن رہی ہے. پھر بزنس ہب جو گوادر میں ایک ہی جگہ بن رہا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی بن رہا ہے. ہائی رائز جو پہلے ہائی رائز پاکستان کے پہلے ہائی رائز جو ابھی بننے لگے ہیں وہ بھی گولڈن لیک کے ساتھ ہی بننے لگے ہیں. سملرلی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت نے ہمیں کر دی ہیں اور ہم واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں سمندر سے. اور ساتھ ہی جو واٹر سپورٹس پارک بننا ہے پاکستان کا پہلا بہت ہائی لیول کے اوپر, یہ سنگاپور اور اس اسٹائل کے اندر, وہ بھی گولڈن لیک میں ہی ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے ایسے ہے. اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گولڈن لیک فیوچر کی 4-5 سال کے بعد بیسٹ لوکیشن جو ہے وہ گولڈن لیک کی ہوگی, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک لنک روڈ ہے جہاں شارٹیسٹ راستہ ہے سمندر کو کوسٹ لائی سے ملانے کے لیے. تو ٹورسٹ کو یہی روڈ دی جا رہی ہے کہان ایوینیو جو 400 فٹ کی ہے. کرن صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے سرمایہ کاروں نے گوادر کا رخ کیا ہے, سرمایہ کار جو ہے وہ اپنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں کہ گوادر میں وہ سرمایہ کاری کریں, لیکن حکومت کی جانب سے ابھی کوئی ایسا خاص کوئی اقدام نظر نہیں آیا, کوئی ان کی جانب سے کوئی ایسا اسٹیپ نظر نہیں آیا کہ جس سے سرمایہ کار مزید متوجہ ہوں. تو حکومت کے بارے میں, حکومت کے جو ہے اسٹیپس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیسے فی الفور جو ہے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے مزید سرمایہ کار جو ہے ادھر گوادر کا رخ کریں؟ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اسٹیپ آپ نے لیے یہ حکومت کو لینے چاہیے تھے, حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹو ہونا چاہیے تھا؟ یہ آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے, اس پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. اور یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ پچھلے 10 سال کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے گوادر میں کچھ کام نہیں کیا گیا, جبکہ ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر سال بجٹ کے اندر 1.5 بلین روپیز گوادر کے ڈیولپمنٹ کے لیے دی جائیں گے. اور یہ پچھلے 8 سالوں میں ہر سال یہ پیسہ دیا گیا, لیکن یہ GDA کے پاس نہیں پہنچا. ان کو میکسیمم جو دیے جاتے تھے پیسے وہ 25-30 کروڑ پہنچتے تھے, اور وہ ان کی تنخواہوں میں اور جو ڈیلیگیشنز وہاں آتے ہیں ان میں خرچ ہو جاتے تھے. گوادر کے اندر 1 روپیہ نہیں لگایا گیا پچھلے 8 سالوں کے اندر. وہاں کے عوام کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے. بجلی وہ ہے بجلی وہاں پہ, لیکن وہی ہے جو کہ 35 سال پہلے ایران سے آئی تھی, جس کے سارے وہ سسٹم خراب ہو چکے ہوئے ہیں.
حکومت نے وہاں کے لوکل عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ ایک انتہائی دکھ کی بات ہے جو آپ نے فرمایا اور یہ حقیقت ہے. اور میری پرزور اپیل ہے حکومت کے ساتھ کہ یہ گو سلو پالیسی ختم کر دیں. یہ میرے خیال میں کسی ایک بہت بڑی سپر پاور کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے. اس کو سلو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور یہ سلو ڈاؤن کرنے کا نقصان وہاں کے عوام کا تو ہے ہی ہے چلیں, لیکن پورے پاکستان کو ہے کہ پاکستان کی عوام کا جو درخشندہ مستقبل ہے اس کو ہم دور کرتے جا رہے ہیں. تو میری اپیل ہے حکومتوں سے اور تمام ان لوگوں سے جو کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں کہ خدا را پاکستان کی عوام پہ ظلم مت کیجیے. یہ صرف گوادر نہیں ہے, پورے پاکستان ایک گوادر پہ چلنا ہے. تو جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے اس کو آپ پیچھے لے کر جائیں گے, آپ پاکستان کے مستقبل کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. یہ بڑے جو ماسٹر پلان چل رہے ہیں دنیا کے, ان سے ذرا نکلیں اور اپنی عوام اور اپنے ملک کے لیے سوچیں. کرنل صاحب, آخر گوادر میں ہے کیا ایسا کہ ایک دم سے جو ہے یہ گوادر اٹھا اور گوادر جو ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں جو اس نے اپنی اہمیت اختیار کر لی؟ ہے کیا گوادر میں کون سی ایسی خاص بات ہے, کون سا تیل نکل آیا یا کون سی سونے کی کانیں نکل آئیں کہ پوری دنیا کی جو اس وقت توجہ جو ہے گوادر پہ ہے؟ اس میں جی یہ ہے کہ یہ ایک سب سے پہلی بات تو یہ گوادر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل ڈیپ سی پورٹ ہے. نیچرل ڈیپ سی پورٹ کی میں بات کر رہا ہوں, دنیا میں سے بڑی ڈیپ سی پورٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے حالات اتنے اچھے نہیں رہے تھرو آؤٹ, دوسرا ویسے بھی دیکھا جائے تو 70 سال کو اتنی عمر نہیں ہوتی ملکوں کی سینچریز میں عمر ہزاروں سالوں میں محیط ہوتی ہے. یہ پہلے 70 سال ہیں. ہمارے یہاں کوئی سیٹ اپ بھی نہیں تھا, نہ پاکستان کی تو کراچی بہت ہے, گوادر کی ضرورت ہی نہیں ہے. چائنا چونکہ ایک ورلڈ پاور بننا چاہتا ہے, اس کو وارم واٹر چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ رشینز جو ہیں وہ آئے تھے افغانستان میں, جو جنگ ہوئی تھی وہ گوادر ہی کے لیے ہوئی تھی. انہوں نے افغانستان کو کیا کرنا ہے, وہ تو راستہ تھا, وہ گوادر آنا چاہتے تھے تاکہ ان کو وارم واٹر مل جائے. کیونکہ اب جو اگلے 500 سال ہیں اس دنیا کے, اس میں وہی ملک حکومت کریں گے جو پانی پہ حکومت کریں گے. دور چینج ہو چکے ہیں. اب پانی جو ہے ابھی اکانومی کا چل رہا ہے, اب آگے فیوچر جو وہ پانی کا آنے والا ہے. تو پانی کی جو سب سے گہری بندرگاہ ہے وہ گوادر ہے. لہٰذا اور چائنا کا یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے جس کے یہ ماؤتھ پر بیٹھا ہوا ہے, منہ پہ بیٹھا گوادر. اسٹریٹ آف ہارموز میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ وہ ایریا ہے جس کے دائیں بائیں دنیا کا 66% آئل ہے. 66% آف دا ورلڈ ریزروائر جو ہیں وہ اس ایریا کے اندر ہیں. دوسرا دنیا کی جو 90% ایکسپورٹ ہے ویٹ وائز, وزن کے حساب سے, وہ اس سے گزرتی ہے. اور چائنا جو ہے وہ اس وقت 80% آئل جو ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے. تو لہٰذا جب آپ یہاں پہ گوادر چائنا کے پاس آ جاتا ہے یا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو چائنا یہاں سے پائپ لائن بچھانا چاہتا ہے اور وہ یہ 80% تیل یہاں سے پائپ لائن کے تھرو پر لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ اس کو انڈیا یا امریکہ کا تھریٹ باقی نہ رہے. پلس جب چائنا یہاں بیٹھ جائے گا تو اسٹریٹ آف ہارموز سے نکلنے والی ہر چیز کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے, جس میں امریکہ بھی, دنیا کو وہ کنٹرول کر سکے گا. تو یہ اس کی لوکیشن اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں بیٹھنے والا جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہے. بیسیکلی یہی ہے. کرنل صاحب, ہم اپنی سرزمین جو ہے دوسرے ملکوں کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں, ان کی ترقی کے لیے ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ جو ہمارے پاکستانیوں میں, ہمارے ہنرمندوں میں ایسی کون سی کمی ہے کہ جو ہم اپنے وطن عزیز کے لیے نہیں کر سکتے؟ کیا یہ جو کام مشکل ہیں جو ہم خود نہیں کر سکتے, یہ چائنا ہماری سرزمین استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو خوشحال کرنے کے لیے, اپنی عوام کو خوشحال کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہم بالکل کر سکتے ہیں, لیکن ہر بندے کا ایک ویژن ہوتا ہے نا. ہر بندے کا جیسے ہر انسان کا ایک ویژن ہوتا ہے. ایک بندہ ہے وہ اس کا ایک اپنا ویژن ہے, اس کا ایک پلان ہے کہ یار کسی طریقے سے میں 1 مہینے کے اندر میرے پاس 25,000 روپیہ ہو جائے کرے تو میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں, اور اس کے مطابق وہ محنت کرتے ہیں. اس طرح کسی کا ویژن ہے وہ کہتا ہے جی مجھے 1 لاکھ روپیہ مہینہ مجھے مل جائے تو میں اس کے مطابق, کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ. اسی طرح سے جو ملک ہیں ان کے اپنے ٹارگیٹس ایمز ہوتے ہیں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے اور ایک نیا ملک ہے, نیو بورن ہے. 70 سال کا میں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں. 70 سال ایسے جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے. تو پاکستان کا ایک تو نہ اتنا ویژن ہے یہاں کے قوم کا, حکومتوں کا, یا ہمارے جو ہیں لیڈر صاحبان کا, یا عوام کا بھی ایون, کیونکہ پتہ نہیں ہمیں اس چیز کے بارے میں. نمبر 2, ہماری ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. وہ جو اللہ نے اتنی بڑی چیز ہمیں دے دی ہے اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ یہی ہے نا, ایک چھوٹی فیملی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں, اور اب وہ اگر 10 کنال یا 100 کنال میں گھر بنا لیتے ہیں, اس گھر کے اندر 70 کمرے بنا لیتے ہیں, تو وہ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. چائنا کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے.
اس لیے وہاں چائنا آ رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا جی کہ جب ہم اس قابل خود نہیں ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکیں اور اپنی عوام کو خوشحال کر سکیں, تو اگر کوئی دوست ملک اس میں آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اگر ہماری عوام کی خوشحالی ہو جاتی ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جی ناظرین, کرنل صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے دوست ملک کے جو دوست ممالک ہیں ان کو ہماری سرزمین استعمال کرنے سے اگر ہماری عوام, ہماری حکومتیں خوشحال ہوتی ہیں, اگر ہماری اکانومی بوسٹ کرتی ہے, ہماری سرمایہ کاری بڑھتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یقیناً اس میں کوئی حرج ہونا بھی نہیں چاہیے. تو ناظرین, یہاں پہ مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں چھوٹے وقفے کے بعد. خوشامدید ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فیصل جاوید صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا ریٹ ڈیسائیڈ کیے ہیں؟ 5 مرلہ کے پلاٹ ہے, جو 10 مرلہ کا پلاٹ ہے, اور کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے پلاٹس کا, اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے گا. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ابھی نارملی ہمارے ریٹس جو ہیں ایز کمپیئر ٹو 3 بڑے نام ہیں. ایک ہے DHA, ایک ہے بحریہ, ایک ہے نیول اینکریج. اب نیول اینکریج کا 5 مرلے کا پلاٹ 19 لاکھ روپے کا ہے, جبکہ ہمارا 5 مرلے کا پلاٹ 12,90,000 کا ہے. اور نیول اینکریج کو ہم نے شامل کیا ہے ان سوسائٹیوں میں جن کے بارے میں نے لاسٹ ٹائم آپ نے ہی میرے خیال میں انٹرو کیا تھا, آپ کے پروگرام میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو بڑے 3 نام ہیں, اس کے علاوہ جو ہم اثر سوسائٹیاں ہیں, ان تمام سوسائٹیوں سے اگر ہماری سوسائٹی پہلے نمبر پہ نہ ہو تو آپ کا وزٹ فری ہوگا. تو اسی ضمن میں وہ جو ریٹس وائز ہے کہ ان سے ہمارے ریٹس انتہائی کم ہیں, کہاں 19 لاکھ اور کہاں پہ 12,90,000. تو ریٹس وائز انشاءاللہ ہم وہی ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز کہ ایک تو ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ لینڈ کی پرائس کروڑوں روپے ہے, اور دوسرا ہم اثر سوسائٹیوں سے ہماری ریٹس انتہائی کم ہیں. 12,90,000 کا ہم دے رہے ہیں, نیول والے 19 لاکھ روپے کا دے رہے ہیں. یہی 5 مرلے کا پلاٹ, اور نیول کے قریب کوئی سمندر نہیں ہے. نیول سمندر سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, جبکہ ہمارا سمندر سے فاصلہ بالکل ایک ناقدانہ فاصلہ ہے, جہاں پہ آپ سامنے رہ کے سمندر کے بالکل کنارے پہ رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. خصوصاً ہمارے یہ جو لاہور, کراچی, اسلام آباد کے لوگ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر پہ 24 گھنٹے ہوائیں چلتی رہتی ہیں, ریت اڑتی رہتی ہے. تو آپ سمندر کے بالکل کنارے پہ انجوائے کرنے کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے تو جا سکتے ہیں, لیکن پرماننٹ رہنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. اور پھر وہ جو نمی آتی ہے وہ آپ کا, چونکہ آپ کی کنسٹرکشن کے اندر لوہا استعمال ہوتا ہے, تو لوہے کو یہ نمی کھا جاتی ہے. اس کے اندر چونکہ نمکیات ہوتے ہیں. ہم اتنے مناسب فاصلے پہ ہیں کہ ایک تو وہ جو اثرات ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچیں گے. ٹوٹل 700 میٹر کا فاصلہ ہے. آپ رات کا کھانا کھا کے جسٹ واک کرتے ہوئے 5 منٹ میں سمندر کے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہماری پرائسز بھی بڑی اچھی ہیں اور لوکیشن بھی الحمدللہ بڑی اچھی ہے. تو سہولیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر جو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بنیادی سہولیات ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ کی سوسائٹی میں جو ہے اس وقت کون سی جو سہولیات ہیں جو آپ نے جو اویلیبل ہیں, جو اگر کوئی پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو کسی کو کیا آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس سوئی گیس ہے, پانی ہے, بجلی ہے, ٹیلی فون ہے, کون سی ایسی سہولیات موجود ہیں جن سے جو ہے نا ایک بائر جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی سوسائٹیاں وہاں پہ جن کی لانچنگ ہو رہی ہے, جن کے NOC ریسٹور ہوئے ہیں, ان تمام سوسائٹیوں کے ابتدائی مراحل ہیں. کسی نے صرف گیٹ بنایا ہے اور کسی نے گیٹ بنانا شروع کیا اور کسی نے ابھی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اب آنے والے دنوں میں کون کون سی فیسلٹیز ہوں گی اس پہ بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ سوئی گیس نکلتی ہی بلوچستان سے ہے, لہٰذا سوئی گیس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سوئی گیس گوادر شہر میں موجود ہے, ظاہر سوسائٹیز کو بھی وہ مل جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ جو گوادر کا ہے, گوادر شہر کا ہے, اور سوسائٹیوں کا آنے والے دنوں میں ہوگا, کیونکہ سوسائٹی, کوئی بھی سوسائٹی جب تک ہری بھری نہ ہو اس وقت تک اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہو سکتا, اس وقت تک وہ اچھی لگ ہی نہیں سکتی. آپ بھلے کتنی خوبصورت بلڈنگز بنا لیں, کتنے خوبصورت گیٹ بنا لیں, سڑکیں بنا لیں, جب تک وہاں پہ گرینری نہیں ہوگی اس وقت تک وہ سوسائٹی کا کچھ شکل نہیں نکلے گی. تو ہماری سوسائٹی میں سب سے پہلا ارینجمنٹ جو کیا گیا ہے وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ کا کیا گیا ہے کہ ہم اپنا پلانٹ وہاں پہ لگا رہے ہیں تاکہ ہماری سوسائٹی
اور اس کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو میٹھے پانی کا، پینے والے پانی کی تکلیف نہ ہو، یہ سب سے بڑی سہولت ہے. کیونکہ گوادر شہر میں بھی ابھی تک یہ سہولت گورنمنٹ کے انتہائی کوششوں کے باوجود، حالانکہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، 25,000 ہزار روپے کا ایک ٹرالر جو ہے وہ تربت سے لے کے آتے ہیں، اور ان کو بھی بعض اوقات گورنمنٹ بیچاری پیسے نہیں دے سکتی اور وہ ہڑتالیں کرتے رہتے ہیں اور پھر پانی کی شارٹیج ہو جاتی ہے. بلکہ میں اس وقت سے وہاں پہ ہوں، 2015 میں ہم لوگ گئے تھے جب یہ اسٹارٹ ہو رہا تھا، اور 2015-16 میں پانی جو ہے وہ بالکل ناپید تھا، پانی پینے کا ملتا ہی نہیں تھا. پانی اب بھی خرید کے پینا پڑتا ہے، پانی کے اب بھی مسائل ہیں. 2 لاکھ گیلن پر ڈے کا ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ لگایا چائنا والوں نے، لیکن وہ صرف ان کے لیے ہے. ابھی گورنمنٹ نے ایک لگایا تھا، وہ بند پڑا ہوا ہے. کوئی مافیا ایسا آ گیا جنہوں نے پانی بیچا تو ضرور، لیکن گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور وہ یہ جو پلانٹ لگتے ہیں سمندر کے کنارے پہ پانی صاف کرنے والے، ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو ہر سال ان کی صفائی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ سمندر کا وہ جو نمکین پانی ہوتا ہے وہ ان کی مشینری کو کھا جاتا ہے، اور اس کی ساتھ ساتھ اس کو اگر آپ وہ کلین نہیں کرتے اور ساتھ ساتھ اس کی سروسز نہیں کرتے تو یہ پھر ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو وہ ڈیمیج ہو گیا پلانٹ. ابھی دوسرے پلانٹ جو لگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. تو ہم نے اپنی سوسائٹی میں سب سے پہلے جو فیسلٹی دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہے واٹر کا وہ لگ رہا ہے. اور ظاہر ہے وہ پانی میٹھا نہیں ہوگا تو گرینری نہیں آئے گی، اور گرینری نہیں ہوگی تو آپ کی سوسائٹی سٹارٹ ہی نہیں ہو سکتی. دوسرے نمبر پہ آ گیا آپ کا یہ جو بجلی کا. تو بجلی وہاں پہ ایران سے، پہلے بھی ایران سے آ رہی ہے، اب ایران سے باقاعدہ انہوں نے کھمبے لگانے شروع کر دیے ہیں، اور وہ جو ان کے پاور اسٹیشنز ہیں وہ بھی بن رہے ہیں اور کچھ بن چکے ہیں. تو بجلی کا بھی پرابلم، بجلی بھی فوری طور پہ پرووائڈ ہو جائے گی، اور سوئی گیس نکلتی وہاں سے ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہوں گی. اور سوسائٹی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کے قوانین کے اندر آپ کا اسکول، مسجد، پلے گراؤنڈ جب تک نہ ہو آپ کو اجازت نہیں ملتی. تو یہ تمام بیسک فیسلٹیز. اور سب سے بڑی بات، ہم سوسائٹی کو ڈیولپ کر کے سیل کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم سیل بھی سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. دوسرے لوگوں نے تو یہ کیا، اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے، فائلیں پہلے بن جاتی ہیں اور سیل پہلے سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور تصویروں میں وہ ہائی رائز بلڈنگز اور سمندر کے کنارے اور وہ ساری چیزیں جو ہیں جو خوابوں اور خیالوں میں ہوتی ہیں وہ دکھا دی جاتی ہیں. ہماری کوشش اور خواہش یہ تھی کہ ہم اپنی سوسائٹی کو پہلے ڈیولپ کریں اور اس کے بعد اس کی لانچنگ کریں، اس کو سیل کریں. ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع بھی کر دیا تھا، لیکن چونکہ ماسٹر پلان تبدیل ہو رہا ہے. ماسٹر پلان پچھلے 1-1.5 سال سے وہ التوا کا شکار ہے. ایک دفعہ اس کی کچھ کاپیاں بن کے آئیں، انہوں نے پوری دنیا میں اس کی اناؤنس کیا، اس کی بڈز لیں، پھر اس میں سے شارٹ لسٹ کی گئیں. پھر شارٹ لسٹ کرنے کے بعد جن فرموں کو انہوں نے سلیکٹ کیا انہوں نے ان کو وہ ماسٹر پلان کے بنا کے بھیجے نقشے وغیرہ. ان میں سے فائنل ہوتے ہوتے اب پچھلی 2-4 ڈیٹیں مل چکی ہیں. پچھلے 2018 کے جون میں آنا تھا، پھر اگست میں آنا تھا، پھر اس کے بعد جنوری میں چلا گیا، پھر اس کے بعد 2019 میں فیبری کی 21 جو ہے ڈیٹ دی گئی. پھر فیبری کا بعد مارچ کے جب یہ عمران خان صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ماسٹر پلان بھی وہ اناؤنس کریں گے اور افتتاح بھی کریں گے اس کا، اور وہ نہیں ہوا. تو ابھی 15 اپریل کی ڈیٹ دی ہے انہوں نے کہ 15 اپریل کو ماسٹر پلان آ جائے گا. اور تمام سوسائٹیوں کی ڈیولپمنٹ جن کی ہو بھی رہی تھی GDA نے روک دی، کیونکہ جہاں جہاں سے روڈز گزر رہی ہیں ان کو انکریز کیا جا رہا ہے. کیونکہ اب ماسٹر پلان چونکہ ورلڈ لیول کا بن کے آ رہا ہے اور اس کو چونکہ ایک اسمارٹ سٹی کا درجہ دے دیے گا. اسمارٹ سٹی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں چند ایک اسمارٹ سٹی ہیں، اور اسمارٹ سٹی کی تعریف کیا ہے؟ اسمارٹ سٹی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو آنے والے 100 سالوں میں بھی سر اٹھا سکتا ہے اس کا حل پہلے سے وہاں پہ موجود ہو، اس کا حل پہلے سے رکھا جائے. جیسے سعودیہ میں اب بارشیں ہونی شروع ہوئیں کیونکہ بارشیں سمندروں کے کناروں پہ بڑی کم ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پہ سیوریج اور وہ جو آپ کے انڈر برج بنائے جاتے ہیں ان میں پانی کی نکاسی کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ بارش ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو بڑی کم ہوتی ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ دبئی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو آدھا پانی میں ڈوب جاتا ہے. سعودیہ چونکہ یہ اسمارٹ سٹی نہیں، اس کو چونکہ اسمارٹ سٹی کا سٹارٹ میں درجہ دے دیا گیا ہے اور آنے والے 100 سالوں میں جو مسائل آ سکتے ہیں ان کا حل پہلے سے بیچ میں رکھ دیا جائے گا. تو اس حوالے سے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ بھی انتہائی محتاط طریقے سے کی جائے گی کہ صرف گوادر کے شہروں میں ہی یا گورنمنٹ کے زیر نگین جو علاقے ہیں وہیں پہ آنے والے 100 سالوں کے لیے مسائل کا حل نہیں رکھا جائے گا، بلکہ سوسائٹی کے مالکان کو بھی یہ ضرور ان کے اوپر سختی کی جائے گی کہ وہ اپنی سوسائٹی کو بھی اسمارٹ سٹی کے طرز کے اوپر
اور انہی خطوط کے اوپر, انہی لائنوں کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ کریں. تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے سٹارٹ کر دی تھی, انہوں نے جی ڈی اے نے روک دی کہ ماسٹر پلان آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سے لکیلی 2 بڑی گورنمنٹ کی روڈز گزر رہی ہیں. ایک گوادر ایونیو ہے 160 فٹ کی, اور ایک ہے کہان ایونیو جو 300 فٹ تھی 400 فٹ ہو گئی, اور ساتھ میں اس کی وہ جو سروس روڈ چھوڑ کے وہ بھی 500 فٹ ہو گئی. اور یہ شارٹیسٹ وے ہے گوادر پہنچنے کا. جب آپ مغربی روٹ سے آتے ہیں گوادر کے اندر, تو مغربی روٹ سے جب آپ کارواڑ چوک سے نکلیں گے تو اس کا فاصلہ اور اس کے فاصلے میں 60-70 کلومیٹر کا فرق پڑ جاتا ہے. وہ جو جنرل پبلک آئے گی مغربی روٹ سے, یہ جو پنجاب کے رہنے والے ہیں, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ شمالی علاقہ جات سے لے کے تو آگے پنجاب کو گزر کے سینٹرل روٹ کو گزر کے جب مغربی روٹ سے وہ اندر جائیں گے تو وہاں سے مند تک یہ اسی کہان ایونیو کو کنٹینیو کر رہے ہیں. اور یہ شارٹیسٹ وے ہوگا اندر انٹر ہونے کا. صرف ٹرالر اور وہ جو بڑی گاڑیاں ہیں جو چائنا سے آئیں گی وہ ادھر سے نہیں آئیں گی, بلکہ جنرل پبلک جو ہے وہ یہیں سے آئے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ گوادر کو سمارٹ سٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے, اور آپ نے کہا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سمارٹ سٹی کے طرز پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے, یہ بڑا سخت سا جملہ آپ نے کہہ دیا, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کل کو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کا جو اثر ہے براہ راست جو ہے بائرز پہ ہوگا, ان کی ظاہر ہے پھر آپ قیمتیں بھی بڑھا دیں گے, وہ قیمتوں کا جو ہے اثر وہ عام انسان پہ ہوگا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, قیمتوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ قیمتیں جو ہیں اس کو ہم نہیں بڑھا سکتے. قیمتوں کے بڑھنے کا پوری دنیا کے اندر ایک فارمولہ موجود ہے, اور وہ فارمولہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نام سے جانا جاتا ہے. کہ آپ ڈیمانڈ آپ کی جب بڑھ جائے گی اور سپلائی کم ہوگی تو ریٹس اوپر چلے جائیں گے. اور یہ بڑی عام فہم سی بات ہے کہ آنے والے دنوں میں اس تناظر میں خصوصاً لوگ گوادر کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. جیسے کہ کرن صاحب نے کہا مالک کے ساتھ سگنیچر ہو چکے ہیں. اب اس کا ایریا دیکھیں گوادر کا, جو مڈ ہے, سینٹر شہر ہے, اس شہر سے 40-50 کلومیٹر رائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ 40 کلومیٹر پہ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ آ جاتی ہے, یعنی شہری ایریا ختم ہو جاتا ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے شہر سے باہر ہوتی ہے, یعنی وہاں پہ 40 کلومیٹر ادھر, اور 60 کلومیٹر لیفٹ پہ چلے جائیں تو جمنی آ جاتا ہے, وہ جو اس کی تحصیل ہے. اب ٹوٹل 100 کلومیٹر کا سرکل ہے. 60 کنٹری جب اس میں ان ہو جائیں گے تو 2-2 کلومیٹر بھی ایک ملک کو نہیں ملے گا. اور آج سٹیل ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور 2 کلومیٹر کو ڈیولپ کرنا, ایک بلڈنگ جو ابھی پورٹ کے اوپر جی پی اے میں بنائی گئی ہے, جس میں ابھی ایکسپو لگی تھی, اور چائنا نے وہ بلڈنگ بنائی ہے, اس میں ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے, اس میں 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس میں آپ کے کانفرنس ہالز ہیں, اس میں ایکسپو کے لیے بڑے بڑے ہالز ہیں. تو وہ بلڈنگ صرف 4 ماہ میں کھڑی ہوئی ہے, اور دبئی میں بھی 4 ماہ میں, اور دنیا میں اب 4-5 ماہ بہت عرصہ ہوتا ہے ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں, تعمیر کرنے میں, کیونکہ یہ اسٹیل ٹیکنالوجی آگی, پوری بلڈنگ اسٹیل کی بن جاتی ہے, اور پھر ڈفرینٹ مٹیریل سے اس کے پورشن کر کے تو اس کو وہ ڈسپلے کر دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت جلد, ایک تو اس کو دبئی کی طرح, دبئی کو تو گرو کرنے میں 20-25 سال لگ گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو گرو کرنے میں 20-25 سال نہیں, شاید 20-25 مہینے ہی درکار ہوں گے, اور یہاں پہ راتوں رات بلڈنگیں اگائیں گی. اور جب راتوں رات بلڈنگیں اگائیں گی 60 ملک یہاں پہ انوالو ہو جائیں گے, اور معاشی ہب بن جائے گا, اور دنیا بھر کے دولت مند جو ہے وہ یہاں پہ آ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, سپلائی کم ہو جائے گی, تو ریٹ ہر صورت میں اوپر جانے ہی جانے ہیں. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین ٹائم ہے گوادر میں انویسٹ کرنے کا, کہ گوادر کے اندر آج جو بندہ انویسٹ کر لے گا وہ آنے والے دنوں میں, دیکھیں ہمارے 5 ارکان دین ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ چھٹا جو ہے وہ پیٹ ہے, اور جب تک چھٹا پورا نہ ہو 5 بھی پورے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم ساری عمر پیٹ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ اور جب اللہ پاک آپ کو پیٹ کے فکر سے فراغت دے دے تو پھر آپ نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اور یہ گوادر بہترین جگہ ہے آخرت کی تیاری کرنے کے, کہ ابھی اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں, 1-2 سال کے بعد آپ کا پلاٹ 2-4 کروڑ کا ہو جاتا ہے, تو پھر آنے والے ٹائم میں آپ اپنے بچوں کی تربیت پہ ٹائم صرف کر سکتے ہیں. کیونکہ کام کرنے والا بندہ صبح نکلتا ہے, شام تک بھاگتا ہے, اس کو نہ پتہ ہے کہ میں نے بچوں کو کیسے تعلیم دینی ہے, تربیت کیسے کرنی ہے, بچے جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے, اور بچہ جو ہے اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے وہ میڈیا اس کی گروتھ کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے نے بال ایسے بنائے ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاتھ سے ہماری نوجوان نسل نکلتی جا رہی ہے کیونکہ پیرنٹس کا کنٹرول چلا گیا ان کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر میں آج جو بندہ انویسٹ کر لے گا, آنے والے دنوں میں وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے قابل ہو جائے گا, وہ آخرت کی تیاری کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کا وہ جو چھٹا رکن ہے جو
5 بھی پورے نہیں کرنے دیتا, وہ 6واں رکن جو ہے اس سے اس کی فراغت ہو جائے گی ذہنی طور پہ. اور یہ ایک بڑی ہی اچھی, بڑی ہی ایک خوبصورت سی ایک بات ہے کہ آپ آئیں گوادر میں انویسٹ کریں, اور ٹھیک 2-3 سال کے اندر اب اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن 2-3 سال کے اندر ہی گرو کر جانا ہے. اور آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ اس لیے بے شک نہ کریں کہ جی ہم نے وہاں پہ رہنا ہے, صرف اس لیے کر لیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو روزی روٹی کے چکر سے فرصت مل جائے اور آپ اپنے آنے والی نسلوں کو سدھار سکیں, سنوار سکیں اور اپنے آخرت کی تیاری کر سکیں. جی ناظرین, آپ نے سنا فیصل صاحب کی باتیں دل کے بہت قریب سے گزرتی ہیں اور سمجھ میں بھی آتی ہیں. اللہ کرے کہ گولڈن لیک کو جو جیسے یہ لے کے چلے ہیں, اللہ پاک ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی دے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ گوادر کے متعلق انہوں نے بات کی, کرنل صاحب نے بات کی, میجر صاحب نے بات کی کہ گوادر جو ہے مین ہب بن چکا ہے اور دنیا بھر کی توجہ گوادر کی جانب جو ہے مرکوز ہیں کہ گوادر کو ڈیولپ کرنا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے وطن عزیز میں گوادر ڈیولپ ہو, پاکستان بھی سوکھا سانس لے, پاکستانی عوام بھی سوکھا سانس لے. اسی نیک خواہشات کے ساتھ اجازت دیجیے گا فاروق جمیل کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.